بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دن سے مجھ سے تقاضا کیا جا رہا تھا کہ کالم لکھوں، تو آج پہلا کالم لکھ ڈالا ہے۔ اب آپ کے لیے اسے پڑھتا ہوں۔ تانا زنی دشنام ترازی اور جوابی دشنام ترازی کے ماحول میں دلائل کی شمشیر چمکے گی تو شبھ دوازوں کا کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ظفر اقبال کا شعر ہے، کاغذ کے پھول سر پہ سجا کے چلی حیات، نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا۔ پاکستانی معاشرے کا المیہ اتنا سادہ نہیں جس طرح کہ اکثر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 76 برس کا قرض ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد جمہوریت کی گاڑی پٹڑی سے اتر گئی اور پھر کبھی استوار نہ ہو سکی۔ ثانیاً انگریز کی غلامی سے نجات کے بعد ہم امریکہ کی گود میں جا بیٹھے۔ یہ نماز عصر کا وقت ہے، یہ گھڑی ہے دن کے زوال کی، وہ قیامتیں جو گزر گئیں تھیں امانتیں کئی سال کی۔ آج جو المیہ ہمیں درپیش ہے اس کی جڑیں تاریخ میں ہیں۔ ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ قوموں کی عادات صدیوں میں ڈھلتی اور آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ ایک نیم قبائلی جاگیردارانہ معاشرہ ہے۔ خود کو ہم نے لیڈروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ رکھا ہے۔ جو قوم خود کو نعرہ فروشوں کے حوالے کر دے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی ملک کی حفاظت بظاہر اس کی افواج کرتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ قوم ہوتی ہے۔ ملک شاہ نے نظام الملک توسی کو دفاع کے لیے، اپنے وزیر نظام الملک توسی کو دفاع کے لیے جو بجٹ فراہم کیا تھا اس کا بڑا حصہ اس نے تعلیمی اداروں پہ خرچ کر ڈالا۔ بادشاہ نے طلب کیا اور اس گستاخی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں نے آپ کے لیے ایسی فوج تیار کی ہے جو آنے والی کئی صدیوں میں قوم کی حفاظت کرتی رہے گی۔ پاکستانی قوم میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں۔ اگر ہم دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج، اعلیٰ ترین ایٹمی اور میزائل پروگرام تشکیل دے سکتے ہیں تو ایک فعال معاشی نظام کیوں مرتب نہیں کر سکتے؟ یہ غلامی کی صدیوں کا اثر ہے، عدم تحفظ، احساس کمتری، قوانین سے انحراف اور طاقتوروں کی کثرت۔ ملک کی مقبول جماعتوں میں سے ایک بھی نہیں جو جدید سیاسی پارٹی کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ ہم ایک صارف معاشرہ ہیں، سہل پسند اور عیش کوش۔ یہی پاکستانی بیرون ملک جاتے ہیں تو بالکل بدل سے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی ان 7 بہترین اقوام میں سے ایک ہیں جو اعلیٰ ترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی۔ قرضوں پر انحصار کرنے والی ایک معیشت ہم نے بنا لی ہے۔ دنیا کے 50 ممتاز ترین معاشی ماہرین میں سے ایک عاطف میاں کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے لائق سربراہ اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو الگ کرنے کا فیصلہ نادرست تھا۔ وہ کہتے ہیں سعودی عرب اور امارات سے زر مبادلہ کی جو امید ہم نے وابستہ اور چین سے جو زر مبادلہ کی جو امیدیں ہم لگائے بیٹھے ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اعداد و شمار کے کھیل میں تو جلوہ دکھا سکتے ہیں مگر معیشت کو استوار نہیں کر سکتے۔ اسحاق ڈار اس پہ برہم ہوتے اور یہ کہتے ہیں کہ IMF سیاسی وجوہات کی بنا پہ ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ ان کا اشارہ بھارت امریکہ تجویراتی گٹھ جوڑ کی طرف ہے۔ سامنے کا سوال یہ ہے کہ جب مفتاح صاحب کو پرے دھکیل کر وزارت خزانہ آپ نے اچک لی تو کس برتے پر یہ اعلان کیا تھا کہ ڈالر 200 روپے سے کم کا ہو جائے گا؟ شعبدہ بازی ہے یہ، شعبدہ بازی۔ شیکسپیئر نے کہا تھا دنیا ایک سٹیج ہے جہاں ہر اداکار اپنا کردار ادا کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کی مراد مگر یہ نہیں تھی کہ کوئی کردار شعبدہ بازی اور چکمہ دے جیسا کہ سستی پاکستانی فلموں میں ہوتا ہے۔ جس کسی نے بھی اساطیری ڈرامہ نگار کا ذرا سا مطالعہ بھی کیا ہے وہ جانتا ہے کہ قدیم کہانیوں کو نئی آب و تاب وہ اس لیے بخش سکا کہ اس نے پس پردہ چھپی سچائیوں کو کمال حسن خوبی سے آشکار کیا
اقبال نے شیکسپیئر کے بارے میں کہا تھا، حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ان کے تمام غیر ملکی دورے کامیاب رہے، دنیا پاکستان کی دوست ہے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ دنیا ہماری بات سنتی ہی نہیں، دنیا آپ کی بات کیوں سنے؟ کشکول کا ہاتھ آپ نے پھیلا رکھا ہے۔ اور وفاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں آئی ایم ایف آئین پر ہمیں بھاشن نہ دے۔ آئی ایم ایف بھاشن نہیں دے رہی، وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ 60% معیشت آپ کی کالی ہے، سیاسی استحکام سے آپ محروم ہیں، بجٹ کی ترجیحات مفلسوں اور درماندہ لوگوں کی بجائے عمراء کے حق میں ہیں۔ آئی ایم ایف ہی نہیں، سعودی عرب اور متحدہ امارات بھی یہی کہتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات اسلام آباد کی پریس کانفرنس میں کہی اور سیکرٹری خارجہ نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جیسے کہ کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا، 1991 میں بھارت میں زر مبادلہ کے ذخائر صرف 1 ارب 20 کروڑ ڈالر تھے، صرف 1 ارب 20 کروڑ ڈالر، جو اب 600 ارب ڈالر ہیں۔ تب وزیر خزانہ منموہن سنگھ نے آہنی ضابطوں کو پگھلا کر کاروباری مواقع ارزاں کرنے کا تصور پیش کیا۔ اس موقع پر وکٹر ہیوگو کا قول انہوں نے دہرایا، جس آئیڈیا کا وقت آ پہنچا ہو، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ پاکستان میں بھی نظام کی تبدیلی کا وقت آ پہنچا ہے۔ جو لوگ اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی مثال اورنگزیب عالمگیر کے پڑپوتے جیسی ہے، جسے دلی کے دفاع کے لیے 10 لاکھ روپے درکار تھے، جس کا وہ بندوبست نہ کر سکا، اور احمد شاہ ابدالی کی فوج ٹہلتی ہوئی دلی میں داخل ہو گئی اور 8 کروڑ روپے لوٹ کر واپس گئی۔ 1990 تک پاکستان کی شرح ترقی بھارت سے اوسطاً 2 گنا تھی۔ ہم بھارتیوں کا مذاق اڑایا کرتے اور ان کی شرح ترقی کو ہندو شرح ترقی کہا کرتے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جمہوریت آ گئی۔ اصلی جمہوریت نہیں جو دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے، بلکہ شعبدہ باز جمہوریت، بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور آصف علی زرداری کی جمہوریت۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ الیکشن کا وقت آ پہنچا ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سندھ کے دیہی قلعے کو وہ اپنے لیے مضبوط پاتے ہیں اور شہر میں شعبدہ بازی کر سکتے ہیں۔ نواز شریف مگر اس کے لیے الیکشن کے لیے آمادہ نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، عدالتیں مفلوج کر دی جائیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پر ڈٹ کر کھڑی رہے۔ عمران خان سے کتنے ہی اختلافات ہوں، اسٹیبلشمنٹ کیا اندھی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا اندھی ہے کہ فوج کو پنجاب پولیس بنا دے گی؟ برسبیل تذکرہ یہ میاں محمد شریف مرحوم تھے، اپنے فرزندوں کو جنہوں نے یہ سبق پڑھایا تھا کہ جب تک فوج پر گرفت قائم نہ ہو، شریف اقتدار کو دوام نصیب نہ ہوگا۔ ایک نئی مغل سلطنت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکے گی، نسل در نسل جو حکومت کر سکے۔ پولیٹیکل سائنس کے اس نقطے کو ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ سیاست میں خلا کبھی باقی نہیں رہتا۔ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور مکرم نواز شریف نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے عمران خان کو بے دست پا کر کے اقتدار پر وہ قبضہ کر لیں گے اور برسوں تک کوس لمن الملک بجاتے رہیں گے۔ اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ اس کا تصور ہی ہوش و حواس کو تحلیل کرنے لگتا ہے۔ سلطانی نصیب ہو جائے تو امام شافعی کے بقول یہ نشہ سر چڑھ کے بولتا ہے اور بولتا ہی رہتا ہے۔ عمران خان کو انتخابی مہم چلانے سے روک دیا گیا ہے، ان کے امیدوار بھگائے جا رہے ہیں اور کارکن گرفتار کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے عزیز اور رشتہ دار بھی۔ نقطے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ایسے معاشرے میں خوف کی کار فرمائی بہت دن باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ مشرق وسطی کا کوئی ملک نہیں ہے، یہ افغانستان نہیں ہے، یہ ایران نہیں ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، اور قائد اعظم کے پاکستان سے آپ کتنے ہی انحراف کر لیں، آخر کو یہ قائد اعظم کا پاکستان ہی بن کر رہے گا۔ بار بار گزارش کی، ایک بار پھر عرض ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود کو حکیم ثناء اللہ بریگیڈ کی ترجیحات کے حوالے نہیں کرے گی۔ قرائن اور آثار یہی ہیں اور جلد ہی اس کے زیادہ واضح مظاہر سامنے آئیں گے۔ امید کی کرن اب کی بار امریکہ اور کینیڈا سے پھوٹی۔ یہ موقع وزیر دفاع خواجہ آصف نے فراہم کیا ہے۔
جو دوسروں کی تحقیر سے لذت کشید کرتے ہیں۔ پاکستانی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کے بعد جنہوں نے ضروری وسائل کا مطالبہ کیا اور ڈاکو کہلائے، خواجہ صاحب سمندر پار پاکستانیوں پہ چڑھ دوڑے، انہیں بے شرم کہا، فرمایا کہ وہ اپنے مردے دفن کرنے پاکستان آتے ہیں اور زر مبادلہ نہیں بھیجتے۔ پچھلے سال $10.5 ارب انہوں نے بھیجے تھے۔ ترسیل کاری کا نظام ناقص نہ ہوتا، یعنی بازار اور بینک کے نرخ میں اتنا فرق نہ ہوتا، تو اب کی بار شاید وہ $11-12 ارب بھیج سکتے۔ جس دن خواجہ صاحب چمکے اسی دن عرض کیا تھا کہ اس غیر ذمہ دارانہ گفتگو کے نتائج نہایت سنگین ہوں گے۔ ایک طرف لاہور میں وکلاء کا اجتماع ہونے والا ہے، آج لاہور میں وکلاء کا اجتماع ہونے والا ہے جو سہمی ہوئی عدلیہ کی پشت پہ آن کھڑے ہوں گے۔ دوسری طرف ڈاکٹر ناصر شاہد کی قیادت میں 1000 امریکی پاکستانی جولائی میں وطن پہنچیں گے۔ ان میں سے کسی کا تعلق پی ٹی آئی یا کسی دوسری سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی معتبر تنظیموں کے مبصر ان کے ہمراہ ہوں گے۔ صورتحال کا جائزہ لے کر وہ گوشوارہ مرتب کریں گے۔ تانہ زنی، دشنام ترازی اور جوابی دشنام ترازی کی فضا میں دلائل کی شمشیر چمکے گی تو شعبدہ بازوں کا انجام کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ظفر اقبال کا شعر یہ ہے: کاغذ کے پھول سر پہ سجا کے چلی حیات، نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا۔